میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان. عدنان صاحب کی ہی زبانی سناؤں گا, ان کی کہانی کیا اور کس طریقے سے کام کرتے ہو, کیا کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, کیا آپ کا پیشہ ہے اور کس طریقے سے آپ مینیج کرتے ہو, کیا کرتے ہیں؟ سر میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی میں بحیثیت صدر ملازم ہوں, اسسٹنٹ بحیثیت اسسٹنٹ. میں وہاں پر ویلفیئر ایسوسیشن کا عہدیدار ہوں, بحیثیت صدر ہوں. پچھلے 12 سال سے الیکشن مستقل طور پر جیتتا آ رہا ہوں, اسی وجہ سے کہ تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہوں. 12 سال سے لوگوں کی محبت ہے کہ پچھلے 6 الیکشن لگاتار میں نے 2 سال کے جیتے ہیں. لیکن میں مسلسل جو جدوجہد دیکھتا جا رہا ہوں, اداروں کی جو تباہی دیکھتا ہوا جا رہا ہوں, اس میں ایک تباہی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہماری فائنینشلی کرائسس, بہت زیادہ فائنینشلی کرائسس ہیں. اچھا, یہ پورے ملک کا حال ہے, لیکن جب سے ایچ ای سی کا معاملہ آیا ہے کہ جو ایچ ای سی فنڈنگ کرتی ہے وفاقی اداروں کو, اس وقت سے لے کے آج تک ایجوکیشن کا معاملہ بہت تباہی کی طرف چلا گیا ہے. اس کے سب سے ابھی جب میں حال ہی میں ہم نے پوزیشن اپنی دیکھی, ہم نے وائس چانسلر سے ملاقاتیں کی, تو ان کا ایک ہی رونا ہے کہ جی ادارے میں پیسہ نہیں ہے. جب ادارے میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ کہ آپ فیسیں بڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ سرکاری جامعات کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ہے طریقہ کار کہ فنڈنگ ایچ ای سی دے. جب ایچ ای سی فنڈنگ نہیں دے گی تو ہم فیسیں بڑھاتے ہیں. اب چونکہ ابھی حال ہی میں ہماری جو ادارہ ہے وفاقی اردو یونیورسٹی سے, کیونکہ میری وابستگی ہے, اس کا جو حال یہ مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ایڈوکزم سب سے بڑا ایڈوکزم ہے, جو پچھلے کئی ادوار سے مستقل وائس چانسلر سے محروم ہے ہماری یونیورسٹی. مستقل رجسٹرار نہیں ہے, مستقل ٹریزرار نہیں ہے, مستقل جو عہدے ہیں جو بڑے بڑے یونیورسٹی کے, وہ سارے ایڈوکزم پہ چل رہے ہیں. اچھا, ہمارے خود کی کچھ لوگوں کی کچھ سمجھ لیں کہ سازشیں رہی ہیں کہ مستقل وائس چانسلر کو آنے نہیں دیتی. ہم خود پریشان ہیں کہ ہم نے بالا بار پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو کہ ہماری یونیورسٹی کے چانسلر ہوتے ہیں, کیونکہ وفاق میں گیزٹ کے مطابق جو بھی صدر ہوتا ہے وہ چانسلر ہوتا ہے اردو یونیورسٹی کا, تو ہم نے بالا بار اپیلیں کی ہیں. آپ لوگ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے ہم مزید اپیلیں کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے اس ادارے کو بچایا جائے, کیونکہ مسلسل طور پر یہ ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. بیسک سہولتیں, جو بنیادی سہولتیں ہمارے ادارے کو نہیں دی جا رہی. سب سے بڑے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے, کیمرے نہیں ہے. حال ہی میں کچھ حادثات ہوئے ہیں, گاڑیاں چوری ہوتی ہیں باہر سے, پارکنگ کا نظام نہیں ہے. ان سب کا دار و مدار ہوتا ہے فائنینس سے. فائنینس ہمارا جو ہے ڈائریکٹر فائنینس ہے, وہ پچھلے کئی ادوار سے ایڈوک پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جو مستقل ہونا چاہیے, قابل ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. وائس چانسلر کا یہ حال ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب نے ایک وی سی کو لگا دیا, ضیاء القیوم صاحب کو, جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ, کیونکہ وہ وہاں کے مستقل وائس چانسلر ہیں, ہمارے پاس صرف ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں 1 دن کے لیے آتے ہیں. تو ادارے ایسے نہیں چلتے ہیں. ہم نے ایچ ای سی کو, منسٹری آف ایجوکیشن کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خطوط بھی لکھے کہ خدا را ہمارے اس ادارے کی طرف توجہ دی جائے, لیکن معاملہ جو کا تو ہے. اس میں چند لوگوں کی ایک سازش ہے جس پر ہم بار بار, ہمارا ایک قسم کا, ہم نے بھی حال ہی میں ایک پرسوں خط ڈالا ہے, کیونکہ ابھی ایک عید آ رہی ہے, عید الاؤنس دیا جاتا ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. ایک گورنمنٹ نے 15% مارچ میں ایک الاؤنس لگایا تھا, وہ نہیں دیا جا رہا. 44% ہاؤس سیلنگ کے جو بقائے جاتے 5 مہینے کے, وہ نہیں دیے جا رہے. ہم تو تباہ و بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں. اچھا, جسے مسائل ہمارے نان ٹیچنگ کے ہیں, اسی طرح مسائل ٹیچرز کے ہیں, اسی طرح مسائل اسٹوڈنٹ کے ہیں, اسی طرح مسائل افسران کے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وائس چانسلروں کو چاہیے, جو ہمارے جو ابھی ایڈوک پہ چل رہے ہیں, خدارہ پریزیڈنٹ آف پاکستان مستقل وائس چانسلر کو, یا جو ہمارے گیزٹ کے مطابق سینئر پروفیسر کو وائس چانسلر لگایا جاتا ہے. ہم نے ڈپٹی چیئر صاحب سے, ایک ہمارے جو خلیل صاحب ہیں, ان سے ہم نے اپیل بھی کی کہ خدارہ ہمارے اس ادارے کو باقاعدہ طور پہ توجہ دی جائے, ورنہ یہ ادارہ بہت جلد پرائیویٹائز ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے معاملات جو ہم نظر آ رہے ہیں, اچھا, ہمارے کئی ملازم ہیں جو ابھی تک 5 6 7 سال ہو گئے مستقل نہیں ہوئے. ہمارے ملازم جو جن کی ڈی پی سی ہونی ہے, ترقیاں ہونی ہیں, وہ رکی ہوئی ہیں. آخر اس کی مین وجہ کیا ہے؟ وائس چانسلر سے بات کرو تو وائس چانسلر بولتا ہے جی میں مستقل نہیں ہوں, میرے پہ سینٹ کی پابندی ہے. اس کے باوجود ہم نے باقاعدہ اب عید کے بعد احتجاج کا طرف کال دے دی ہے وائس چانسلر کو. ہم نے پرسوں ایک خط ڈالا ہے اور احتجاج کی کال دے دی کہ عید کے بعد جو بھی یہ سازشی عناصر ہیں ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے, اور مستقل وائس چانسلر کے لیے سینٹ بلوا کر فوری طور پر اس نظام کو بڑھایا جائے. ادروائز ہم کوئی نہ کوئی, ہم نان ٹیچنگ نے اور ٹیچروں کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا ایک احتجاج کی طرف جائیں گے. ٹیچروں کا احتجاج جس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ سندھ کے کافی لوگ یہاں پہ آئے, تو یہاں پہ کراچی میں بیٹھے تھے پریس کلب پہ,
तो उनका कोई मसला हल हुआ था, उनके साथ आप लोग अटैच थे या नहीं थे? जी बिल्कुल, हम उनके साथ अटैच थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की थी, लेकिन मामला वही है कि मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी का मुलाजिम तबाही और बर्बादी की तरफ इसी वजह से कि वाइस चांसलर और ऊपर के जो आला इख्तियारात हैं हमारे, जो ये समझ लें कि हमारी जो गवर्नमेंट की तवज्जो कम है। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी तवज्जो दें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो अपनी ज़ाती एजुकेशन, क्योंकि वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क के जो बच्चे हैं जब तालीम हासिल करेंगे तो इस मुल्क की तरक्की होगी। वरना अगर हर बंदे को आप एजुकेशन इदारों को तबाह कर देंगे तो हम तालीम हमारे बच्चे कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? ये यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं, कॉलेज लेवल पे नहीं, स्कूल हर लेवल पर तबाह और बर्बादी को, गवर्नमेंट सेक्टर को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। उसकी वजह, मेन बेसिक वजह यह है कि इसमें अरबाब इख्तियारात जो बैठे हैं, हमारे जो ऊपर के मिनिस्टर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। हम उनको भी बार बार बोले जा रहे हैं कि खुदारा हमारे इन इदारों को देखा जाए, सरकारी जो खास तौर पे एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी जाए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं बार बार कहूँगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो ज़ाती तौर पर हमारी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी पे तवज्जो दें ताकि हम इस मसाइल से निकलें। जब ये मसाइल से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली इदारा ऊपर जाता है, जिससे बच्चे भी तालीम अच्छी हासिल कर सकेंगे। जब बेसिक बुनियादी सहूलतें आप नहीं दोगे तो इस तरह इदारे नहीं चलते हैं। और चंद जो अनासर हैं जो कोटों में जाते हैं, जो मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं आने देते हैं, जो दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन का और स्टूडेंट का किया हो रहा है। नाज़रीन, अदनान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जिस मुल्क में एजुकेशन नहीं होती तो वो मुल्क कहाँ जाता है, किस तरफ, क्योंकि हमेशा इसका बजट भी रखा जाता। लेकिन आप क्या समझते हैं अदनान साहब कि ये क्यों ऐसा हो रहा हमारे पाकिस्तान, कराची पे ख़ास तौर पे एजुकेशन पे किसकी गलती है? देखिए, मैं तो इस पर वही बात है कि तनकीद बराए तनकीद हो जाती है। इंसान को, हर बंदे को, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से मैंने कहा वाबस्ता हूँ, क्योंकि मैं एक ओहदेदार रहा हूँ, तो मेरी हर लेवल पर एक गुफ्तगू रहती है, मिनिस्टरों से गुफ्तगू रहती है, लेकिन सब अपनी नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। तालीमी इदारे बड़े, आप देखें, मिनिस्टर तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम एजुकेशन पे ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, आपने देखा। यही हमारे शिकवे हैं, यही हमारे शिकवे। हमारी मुलाकातों में भी हमसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अभी हाल ही में हमने एक मिनिस्टरों से मुलाकातें की। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हम खतूत लिख सकते हैं क्योंकि हम मुलाकात नहीं कर सकते हैं। हम डिप्टी चेयर सेनेट है उनसे हम मुलाकात करते हैं। हम वाइस चांसलरों से मुलाकात करते हैं क्योंकि वाइस चांसलर नुमाइंदे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि चांसलर हैं ना वो। तो उसके बावजूद हमारे मसाइल क्या, फाइनेंशियली क्राइसिसों को रोका नहीं जा रहा। उसकी सबसे बड़ी एक अहम वजह है कि ज़ाती जो रंजिशें हैं लोगों की, वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं। इसकी वजह से वो नहीं चाहते कि किसी भी गवर्नमेंट में किसी एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा दिया जाए। जब एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा होगा तो हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होगा। IT एक कंप्यूटर लेबे नहीं है, प्रैक्टिकली लेब नहीं है। ये सरकारी सेक्टरों को तबाह इसलिए किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर वालों का बहुत किरदार है कि ये सरकारी सेक्टर को तबाह करें और अब ये बताएं कि मुझे कि चलो पैसे वाले लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं तालीम हासिल कर लेते हैं प्राइवेट एजुकेशन सेक्टरों में। सरकारी सेक्टरों को तबाह बर्बाद क्यों किया जा रहा है कि हमारे जो छोटे लोग हैं, छोटे ग्रेड के लोग हैं, वो अपने बच्चों को तालीम कहाँ से देंगे? क्योंकि लाखों रुपए फीस कहाँ से पे करेंगे? हमारी गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पर अब इस तरह की फीसें बढ़ा दी गई हैं क्योंकि HEC फंडिंग नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से। मिनिस्ट्री को हम खत लिखे जा रहे हैं बार बार। हम वाइस चांसलर से मुलाकात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी हम तो लिख के दे रहे हैं, हमें फंडिंग नहीं मिल रही, हमें ग्रांट नहीं मिल रही। बजट हमारी यूनिवर्सिटी का एक मिसाल है कि 20 करोड़ 50 करोड़ एक मिसाल है, बजट है महीने का 20 करोड़, तो उसको लेके दिया जाता है हमें 8 करोड़ 7 करोड़ और बोला जाता है कि जी ये बाकी आप अपनी फंडिंग से पूरा करें। तो हमारी फंडिंग क्या होगी? हम स्टूडेंट की फीस बढ़ाएं। जब स्टूडेंट की फीस बढ़ाएंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा फिर प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना पढ़े? तो खुदारा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ और जितने भी जो है हमारे MNAs हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनको ये आप लोग के तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इस इदारों को, एजुकेशन ख़ास तौर पर एजुकेशन इदारों को तवज्जो दी जाए ताकि ये मुसलसल तौर पर ये तबाही से निकलें और हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें। आपने IT सिस्टम की बात की। IT सिस्टम तो हमेशा मुत्तहदा के पास तकरीबन रहा कई सालों से, तो कभी आपने जाके मुत्तहदा के लोगों से बात की? जी बिल्कुल, हमने बात की। MNA जो है अमीनुल हक साहब हैं, उनसे इत्तेफाकन अभी मेरी कल ही बात हुई है और उन्होंने हमसे यकीन दहानी कराई है, वादा किया है कि मैं जैसे ही आऊँगा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई IT का जो जितना एक प्रोग्राम है उनको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ पर राउंड करूँगा और जितने भी मसाइल हैं उनको पूरी तरीके से देखूँगा। तो हम खुशाइन करार देते हैं कि अल्लाह करे ऐसा जो वादे हैं वो बहुत जल्द पूरे भी किए जाएँ। कराची बहुत बड़ी आबादी है, आपको क्या ऐसी पड़ी कि आपने उसमें पंगा ले लिया
آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ اتنا بڑا پنگا ہر کسی سے آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو پتہ وہ کچھ لوگوں کو پیدائشی آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں؟ نہیں ذاتی مفاد نہیں ہے یہ الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں ایک الیکشن واضح کر دیتے ہیں کہ ذاتی لوگ کون سی خواہش رکھتے ہیں اور اجتماعی لوگ کون سی خواہش رکھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں پچھلے 12 سال سے وفاقی اردو یونیورسٹی میں بحیثیت صدر 2 سال کے 6 الیکشن جیتا ہوں. تو یہ کوئی میرے کو کوئی بدماشی سے تو نہیں ملے، یہ لوگوں کی محبت ہیں. لوگوں کے میں نے ابھی حال میں مستقل کرایا، لوگوں کے میڈیکل کے مسائل حل کرائے. پینل پہ ہم نے آغا خان اور پٹیل جیسے ہاسپٹلوں کو رکھا، لیاقت جیسے ہاسپٹلوں کو رکھا. میں نے لوگوں کی ترقیاں کرائیں، اسی لیے لوگ مسلسل مجھے ووٹ دیتے ہیں. اور میری ایک ویلفیئر ہے، ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بندے کو ہر اس کی بنیادی سہولت ملے. اور ہم اپنے لوگوں کو یہ بات تسلیم کرتے ہیں. ہم نے بایو میٹرک سسٹم نظام اپنا یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کرایا ہے تاکہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں کریں، تاکہ کل یہ نہ بولے کہ سرکاری سیکٹروں میں تنخواہیں جو ہے لے رہے ہیں اور کام نہیں کیے جا رہے. ہم نے مسلسل اپنے کلرک، کیونکہ چھوٹا اسٹاف ہے، پیون سے لے کے نائب قاصد، سویپر، مالی، گارڈ، کلرکل اسٹاف، کمپیوٹر اسٹاف، اسسٹنٹ اسٹاف، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہماری اپنی محنت کرے، لیکن اس محنت کا اس کو پھل بھی ملے. کیونکہ ادھر محنت کا پھل نہیں ملتا تو وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی طرف سے کام کیا، آخر ہمیں کیوں نہیں دیا. پھر ہمارا انتظامیہ سے جھگڑا ہوتا ہے. انتظامیہ سے ہم جب شور مچاتے ہیں تو انتظامیہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں، ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ برا نہیں کر سکتے، اچھا نہیں کر سکتے تو خدا را برا بھی نہ کریں. آپ لوگوں نے، آپ کا کہنا تھا کہ میں نے پریس کانفرنس بھی کی، ہمیں لارے لپے دے کے بٹھا دیا جاتا. کیا پھر آپ نے کہا کہ میں احتجاج کروں گا، تو کیا پھر کوئی ایسا ارادہ ہے آپ کو سب کو اکٹھا کر کے پریس کلب لے جانے کا؟ تو اس کے بعد اگر آپ کی نہیں سنی گئی تو اس کے بعد آخری لائبل؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہم نے یہی ابتدا کی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ عید کے بعد اگر انتظامیہ نے ابھی تک ہمارے ایک مسائل حل نہیں کیے تو عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے. احتجاج 4 دیواری کا، کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ہوگا. اس کے بعد اگر تب بھی انتظامیہ ہماری نہیں سنتی تو اس کے بعد ہم پریس کلب جائیں گے. اگر اس کے بعد بھی ہماری انتظامیہ، آپ میڈیا کو کیونکہ میڈیا کو بھی کچھ لوگ یہاں پر انتظامیہ جو ہے ایک آسرا دے دیتی ہے، تو کچھ انتظامی میڈیا جو چلاتا نہیں ہے، اگر اس کے بعد بھی نہیں چلایا گیا تو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو سمجھ لیں گورنر ہاؤس ہے، جو ان کے نمائندے گورنر ہوتے ہیں، ہم گورنر ہاؤس پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ایون کہ ہم نے یہاں تک سوچا کہ اسلام آباد میں تک ہم اپنی پریزیڈنسی میں جا کے ایوان صدر میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، تاکہ ہمارے لوگوں کے مسائل ہوں. کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، غربت کا عالم ہے، مہنگائی کا دور ہے، ہمارے لوگ سفر نہیں کر پا رہے. ہم خدا را آپ لوگ کے توسط سے پھر ایک بار میں کہوں گا کہ خدا را جو یہ ہٹ درمی کرتے ہیں انتظامیہ کے لوگ، بدماشی کرتے ہیں، ان کو آپ کے توسط سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اس معاملے کو فوری طور پر دیکھا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو چھوٹے بندے، چھوٹے گریڈ کے لوگوں کے ساتھ ظلم، جبر اور ان کو دھمکیاں، ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں، ان کے جو سہولتیں، بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن جو دھمکیاں دیتے وہ تو اب چلے گئے. اب اس نئی گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے؟ کیونکہ ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو کوئی ہر چیز انہوں نے سنبھالی بھی نہیں، سب اپنی آپس میں مچے ہوئے ہیں. تو ان سے آخری مطالبے کیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو فرمایا کہ کیونکہ آئی ٹی کے جو منسٹر ہیں امین الحق، وہ پھر ان کو ملا ہے. پھر دوسرا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس وقت اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم انہیں سے اپیل کریں گے. اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان آتے ہیں، ہم ان سے پھر اپیل کریں گے. اور اس اپیل کا ہمارا اس دفعہ کا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو ہے نا ملازمین کے ابھی اتنے تنگ اور بے بس ہو گئے اس مہنگائی کے دور میں. کیونکہ آپ نے دیکھا گورنمنٹ جو گئی، لوگوں کی کمر ٹوٹی، اسی وجہ سے شاید گئی کہ لوگوں کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہو پا رہے تھے. تو خدا را اب اس مسائل کی طرف حل کی لیے ہم جو بھی ممکن اقدام ہوگا اٹھائیں گے. تھوڑا سا موقع ہے تو ان کو دیں گے نا، تو کیونکہ عمران خان صاحب نے 3-3.5 سال تو جو بھی تھا نکالا، ابھی بیٹھے ہیں، تو ان کو تھوڑا تو موقع دیں گے کام کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے تو دیکھیں نا، ہم تو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے خالی اپیل کر رہے ہیں. ہماری اصل اپیل ہے جو شیخ الجامعہ جو بیٹھے ہیں، اصل مطلب ان کا کام ہے، وہ ہمارے مسائل سننے کو تیار نہیں ہے، ملنے کو تیار نہیں ہم سے. وہ 10 دن میں 15 دن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اتنا بڑا ادارہ ہے. میں تو حیرت کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علی صاحب پر کہ انہوں نے ایسا وائس چانسلر کیوں مقرر کیا. ہمارے یونیورسٹی کے انٹرنلی پروفیسر جو سینئر پروفیسر تھے، ان کو کیوں نہیں وی سی بنایا. ایک بار کے بندے کو جس کو آلریڈی جو اتنی بڑا ایک ادارہ چلا رہا ہے، اس کو اٹھا کے اس کا چارج دینا، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا ایسی نوبت آ گئی کہ پروفیسروں کی کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہ ایک وی سی کو آلریڈی جو وی سی ہے اس کو دوسرا چارج بھی دیا گیا. کیوں؟ ایک ادھر کے انٹرنلی وی سی کو لگاتے وہ لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے جانتے ہیں.
تو یہ جو معاملہ ہے اس سے میں بہت خود شوکنگ ہوں کہ آخر ایسا کیوں کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. اچھا ان کو لگا دیا تو ان کا ایک چیک ان بیلنس ہونا چاہیے. چیک ان بیلنس کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں. اور اب میرا جھگڑا ان سے شروع لاسٹ ٹائم یہ ہوا کہ وہ چھٹی والے دن آ رہے ہیں, اس میں وہ ٹی اے ڈی اے وصول کر رہے ہیں. ریسٹار پہ آلریڈی ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے, ان کو انہوں نے قائم مقام ریسٹار بنا دیا, جبکہ پریزیڈنسی نے سینٹ میں نے ان کو نااہل قرار دے کے وی سی کو ہٹایا ہے اور انہوں نے اس کو ریسٹار بنا دیا. آخر کیوں, کیا ایسی ذاتی مفاد ہیں؟ یہ تو اس ملک کی بدنصیبی ہے جو آپ نے دیکھا کہ ایک جس کی سزا ہونا تھی وہ پرائم منسٹر بن رہا ہمارے وہاں. آغا سراج درانی صاحب کا دیکھا, ان کا بھی ایک کہاں بیٹھ رہے ہیں. تو یہ تو ہماری بدنصیبی تو خوش نصیبی تو نہیں کہیں گے, ہم بدنصیبی کہیں گے, کیونکہ ادارے ملک کی جو سسٹم ہے وہ اسی طرح جب چلیں گے تو پھر ملکوں کا حال اسی طرح تباہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کئی ملک اسی طرح تباہ ہو گئے. میں پھر ایک ہی بات بولتا ہوں, ایجوکیشن سسٹم سب سے آپ کی ریڑھ کی مانند ہے. جتنے منسٹر ہیں, جتنے ہمارے ارباب اختیار ہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ایوانوں میں, ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور جو ہمارے یونیورسٹی کے جو ایک بھاری تنخواہ لیتے ہیں شیخ الجامعہ, ان کو ہم بار بولتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے صحیح ہے, ہم بتاتے رہتے ہیں, لیکن ان کے بعد ان کے جوں کے تو ہیں معاملات. ناظرین, یہ تھے عدنان صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے. تمام منسٹر چاہیں وہ کوئی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اگر ایجوکیشن کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.